اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پروردگار مالک الملک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف دیتا اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی لارے اور لازوال کتاب عطا کی۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد انگنت لا تعداد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی۔ یہ ماہ مبارک جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہی وہ پیارا مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان آب و گل میں جلوہ افروز اور آپ کے آنے سے ایک بہار آ گئی، سبحان اللہ، نہ صرف نسل انسانی میں بلکہ خدا کی ہر ایک مخلوق پر بہار آ گئی، خوشیاں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سبحان اللہ، جہان کی جو چیز بھی ہے وہ آپ کی رحمت سے مستفیض ہوں گے۔ نبوت حضور ان کی ذات اس کے بارے میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، اور دوسری ہے اس جہان میں تشریف آوری، اور تیسری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بطور نبوت۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات پیش کریں گے، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا تعلق ہے تو یہ اس وقت ہوئی جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کون تھا نہ مکان تھا،
نہ آدم تھا نہ نوح تھا، نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ تھا، کائنات کی کوئی چیز نہ تھی کہ میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی خبر دیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اب اس نور سے جو کام لینا تھا، جیسے آپ کسی نوکری پر کسی افسر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، یہ فلاں کے گھر پیدا ہوا، اس نے میٹرک فلاں سے کیا، پھر یونیورسٹی میں گیا، پھر اس نے فلاں تعلیم حاصل کی، اس لیے اسے جتنا بڑا بنانا تھا اتنی اسے اہلیت دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنانا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، سبحان اللہ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ اس لیے میرے رب نے اس کو حجاب رحمت میں رکھا، حجاب ہیبت میں رکھا، حجاب قدرت میں رکھا، بہت سارے حجابوں میں رکھ کر ان کی تربیت کرتا رہا، ایسی تربیت کی جو تربیت انہیں یہاں ضرورت تھی وہ کرتا کیا تھا، وہاں تربیت پاتا تھا اور رب کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ، وہاں تربیت پاتا تھا اور رب کا ذکر کرتا تھا، رب کا ذکر کرتا تھا، اس کی زیارت کرتا تھا۔ جب وہاں ذکر کرتا رہا اس کی حمد کرتا رہا، ایسی حمد کی کہ اس کا نام احمد قرار پایا۔ سبحان اللہ، کیا نام ہوا؟ احمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ پھر انبیاء کی روحیں پیدا ہوئی، انبیاء کی روحیں پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جلسہ بلایا، کیا کیا؟ میلاد بنایا۔ اس کا اظہار فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حکم ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی تمام روحوں کو اکٹھا کرو۔ اے اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں خود میلاد پڑھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سب آ گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ گئے، رسول آ گئے، فرشتے بھی کناروں پر کھڑے ہو گئے۔ میرے رب نے خطبہ دینا شروع کیا، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اِذَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کسی کو نجی اللہ بناؤں گا، کسی کو صفی اللہ بناؤں گا، کسی کو کلیم اللہ بناؤں گا، کسی کو خلیفۃ اللہ بناؤں گا، کسی کو روح اللہ بناؤں گا، کسی کو توریت دوں گا، کسی کو انجیل دوں گا، کسی کو زبور دوں گا، مگر یاد رکھو جب میرا حبیب اللہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول، رسولوں تنوین ہے، اولو العزم رسول آ جائے۔ اللہ اس کی شناخت کیا ہوگی؟ اس کی شناخت یہ ہوگی کہ وہ آ کر بتائے گا آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نوح نجی اللہ کا کلمہ بند کر دینا، عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ بند کر دینا، موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ بند کر دینا اور پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، عربی سے واقف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جو لام ہوتا ہے تاکید کا ہوتا ہے، اور نون ثقیلہ جو ہے اسے اور مزید تقویت دیتی ہے۔ ضرور پر ضرور تم اس پر ایمان لانا
اور صرف ایمان ہی نہ لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تقریر ہو گئی، سب دیکھ رہے ہیں، رب نے فرمایا ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ قال رب پھر سمجھ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ بڑی ذمہ داری جو میں نے تمہیں دی ہے اس کا اقرار کرتے ہو، اس بوجھ کو اٹھاتے ہو، اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا ہے رب ہم اقرار کرتے ہیں، یہ معاملہ ہمارے ذمہ جو کیا ہے ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے سارے انبیاء اور رسل تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ بات تمہیں ہم نے پہنچا دی ہے، اور سنو تم بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا جلسہ تھا جو سرکار دو عالم سے ان کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے بلایا، پھر انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، آ کر گواہی دیتے رہے خدا کا محبوب آنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب میرے رب نے بتایا میں ایک ایسی امت پیدا کروں گا جسے میں ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا جو اس میں روزے رکھیں گے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب بہت ساری خصوصیات بیان کی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اے اللہ وہ میری امت بنا دے۔ کہا نہیں یہ تیری امت نہیں ہو سکتی، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی امت جس کی اتنی خصوصیات ہیں اگر وہ تو میری امت نہیں کرتا تو مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آتے رہے رسول، جو رسول بھی آتا آپ کی دعائی ہوتا۔ آخر میں آ گئے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، آخری نبی تھے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے اولاد یعقوب میری ڈیوٹی تو تم پر لگی ہوئی ہے، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سبحان اللہ۔ میں تو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں جو تمام کائنات کا رسول ہے، میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سیدنا جبریل علیہ السلام کی پھوک سے پیدا ہوئے تھے، وہ آسمانی مخلوق ہے تو آسمانوں پر آپ کا نام کیا تھا؟ احمد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہے، جب اس جہان میں جلوہ افروز ہونے لگے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات اپنی کٹیا میں اندھیرے میں دیکھا، کیا دیکھتی ہوں میری کٹیا، میرا حجرہ بقائے نور بن گیا ہے، میں نے اس نور میں دیکھا ایک شخصیت چلی آتی ہے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس وقت آنے والے آپ کی برکت سے میرا کمرہ روشن ہو گیا، آپ کون ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کہا اے آمنہ میں تجھے تب تیرے لختے جگر کی مبارک دینے آیا ہوں جو تیرے پیٹ میں ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میری توبہ بھی قبول نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر ایک دفعہ میری کٹیا بقائے نور بن گئی. میں نے دیکھا ایک اور شخصیت چلی آتی ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ آپ کی برکت سے میری کٹیا بقائے نور بن گئی. میں تجھے تیرے لگتے جگر کی مبارک دینے آیا ہوں. اگر وہ میری پشت میں نہ ہوتا تو میری بیڑی بھی جوتی پہاڑ پر نہ ٹھہرتی. سبحان اللہ. اسی کی برکت سے نجات ملی. پھر آپ فرماتی ہیں ایک اور رات کو ایک اور شخصیت آئی. مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرا ہی کوئی جد امجد ہے. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, کہا آمنہ میں تجھے تیرے لگتے جگر کی مبارک دینے آیا ہوں, اس لگتے جگر کی جو میری پشت میں تھا, اسی لیے تو نمرود کی آگ مجھ پر گلزار ہو گئی. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں لوگ آتے رہے, ایسی جلیل القدر ہستیاں آتی رہیں اور مجھے میرے لگتے جگر کے آنے سے پہلے ہی مبارک دیتی. سبحان اللہ. سرکار کی تشریف آوری کوئی معمولی بات نہیں. دنیا پر اندھیرا چھا گیا, کفر و شرک کا اندھیرا, بدعمالیوں کا اندھیرا. ہر ظالم ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا. کوئی اخلاقیات نہ تھی, کسی کا کوئی حقوق نہ تھا. جس کے پاس طاقت تھی وہ دوسرے کو لوٹ لیتا. ہر طرف گمراہی گمراہی, ایک قسم کی گمراہی بے شمار. پھر آج سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک رات ایسا ہوا, قریش کے سردار بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, رات جا رہی تھی اور صبح آنے والی تھی. ابھی آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور بیت اللہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ. ستارے نیچے آ گئے. میں سمجھا شاید کائنات کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. ادھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری کٹیا پھر بقائے نور بن گئی, روشنی پھیل گئی. ایسی روشنی پھیلی, پہلے تو میری صرف کٹیا پر نور ہوتی تھی, آج اتنی روشنی تھی کہ میں نے شام کے محلات کو اپنی کٹیا سے دیکھ لیا. سبحان اللہ. کمرے کے اندر اس قدر نور, سارا ماحول نور علی نور. کیا نور, کتابوں میں آتا ہے. آپ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں, فرشتے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں, فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں. ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر نصب کر دیا, دوسرا میرے گھر کی چھت پر, تیسرا بیت المقدس پر نصب کر دیا. میں حیران تھی یہ کیا ہو گیا ہے. ایسے پرندے آئے جن کی چونچیں زبرجد کی تھی اور ان کے پر سونے کے بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. میں حیران تھا. اسی دوران کچھ خواتین اندر آ گئیں. میں انہیں جانتی نہ تھی, انہیں پہچانتی نہ تھی, مگر وہ بڑی باوقار بڑی خوبصورت تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں اور کس لیے آئی ہیں. کہنے لگی, جو بڑی تھی کہنے لگی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں اور میرے ساتھ روح اللہ کی ماں مریم ہے. اس لیے آئی ہے کہ جو ہستی ابھی ظہور پذیر ہونے والی ہے اس کی دائیوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. سبحان اللہ. اس کی دائیوں میں ہمارا نام. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس کیفیت میں, ان حالات میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا. سبحان اللہ. خارج منی نور, مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا.
ایسا نور کہ پورا پورا جہان بقائے نور بن گیا. میں نے وہاں سے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. میرا لخت جگر، میرا نور نظر جلوہ فروز اس طرح آیا کہ آتے ہی اس نے پاؤں زمین پر رکھے، پاؤں زمین پر رکھے، پھر سجدہ کیا. سبحان اللہ. سجدہ کیا، پھر اٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. خدا کی حمد و ثنا کرنے لگا. خدا کی حمد و ثنا سے فارغ ہوا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا. سبحان اللہ. آتے ہی کس کا ذکر کیا؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے. ہم دیکھ رہے تھے اور بھی دائیاں موجود تھیں اور بھی خواتین موجود تھیں، وہ حیران تھیں یہ کیا معاملہ ہے. ہم بچوں کی پیدائش کے وقت پاس ہوتی ہیں، ایسا بچہ ہم نے پیدا ہوتا نہیں دیکھا کہ آتے ہی بیٹھ گیا ہو، سجدہ کرنے لگا ہو، آواز آ رہی ہو خدا کی حمد و ثنا کی، امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہو. بڑی حیران تھی، یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس لخت جگر نے، نور نظر نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. ہم حیران تھے. گویا وہ ارشاد فرما رہا ہے، مجھے عبداللہ کا یتیم ہی نہ سمجھنا، مجھے آمنہ کا لخت جگر ہی نہ سمجھنا. اس زمین پر بھی میری بادشاہی ہوگی اور آسمانوں میں بھی میرا ہی راج چلے گا. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے. سبحان اللہ. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں. وہ وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بادشاہی ہوتی ہے. خدا نے فرمایا میں الحمدللہ رب العالمین ہوں. جہاں تک عالم ہے وہاں تک میری ربوبیت ہے، اور میں نے اپنے محبوب سے کہہ دیا ہے جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے. سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ. جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں میں اس کیفیت میں گھر کی طرف آیا کہ معاملہ کیا ہے، شاید دنیا ختم ہونے والی آئی ہے. میں دروازے پر پہنچا تو ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. میں نے اندر جانا چاہا، اس نے مجھے روک دیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میرے بیٹے کا گھر ہے، تو کیوں روکتا ہے؟ کہنے لگا قریش کے سردار تیری ساری باتیں صحیح ہیں، مگر جو ہستی ابھی دنیا میں تشریف لائی ہے ابھی تو جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے اس کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا لخت جگر، میرا نور نظر ایک سفید حریر میں لپٹا ہوا تھا. میں اسے دیکھتی آنکھوں میں نور آ جاتا، دل میں سرور آ جاتا. بڑی خوش تھی اپنے نور نظر کو دیکھ کر، خوش تھی. لیکن میں نے اچانک دیکھا میرا نور نظر لخت جگر غائب ہو گیا. میں پریشان ہوئی، کدھر چلا گیا؟ کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں. میرا لخت جگر کیا کدھر گیا؟ آواز آئی آمنہ یہ آنے والی ہستی فقط تیرا ہی لخت جگر نور نظر نہیں ہے. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے اسے یہاں سے اٹھاؤ، اسے صحرا کی سیر کراؤ، اسے پہاڑوں کی سیر کراؤ، اسے سمندروں کی سیر کراؤ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے نبی کی زیارت کر لے. سبحان اللہ.
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی رہبری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف رحمتیں، ایک طرف بخششیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم اس جہان میں جلوہ افروز ہوئے، اس کیفیت میں کہ جہان پر گمراہی چھائی، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی، کہیں کوئی خلاقیات نہ تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا۔ غور کرو، کیا دکھایا؟ راستہ دکھایا۔ کس کا راستہ؟ اللہ رسول، اللہ کا راستہ۔ فقط اللہ کا راستہ نہیں، دنیا کا بھی راستہ دکھایا کہ اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ کیسا معاملہ۔ اس لیے آپ دعا فرماتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور آخرت میں خدا کی بارگاہ سے سرخرو کیسے ہونا ہے، یہ سب باتیں سکھائی۔ اللہ کی بندگی سکھائی، خدا کے ساتھ بھلائی سکھائی۔ اس لیے قرآن پاک کو آپ پڑھیں، جہاں بھی خدا کی بندگی کا ذکر ہے وہاں ہی مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوری پر ہمیں خوش ہونے کی توفیق۔ آمین۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بس ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، باپ کی تعریف ہو تو بیٹا خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ استاد کی تعریف ہو تو شاگرد خوش ہے، اور نبی کی تعریف ہو تو امتی خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف ہو تو امتی خوش ہو، اور اس خوشی میں اسے خدا کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے۔ یہ تو امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جو ساری عمر سرکار کی مخالفت کرتا رہا، ابو لہب، اس نے بھی لونڈی کو آزاد کیا، اسے بھی فائدہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار کی شان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس خوشی کے اظہار کے لیے انشاءاللہ العزیز بدھ کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اس میوزیم کے پاس سے ایک عاشقان رسول کا جلوس نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس میں شامل ہوں۔ سبحان صبح 10 بجے سے لے کر راجہ پیٹرولیم تک جائیں گے، وہاں پہ جلسہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہوا۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اس جلوس میں بھی اجلے کپڑے پہن کر درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے شامل ہوں، اور اس جلسے میں بھی شامل ہوں۔ یہ ایک اعلان بھی ہے کہ لوگ